علامہ سید اسد رضا بخاری آپ لاہور او ذکر محمد وآل محمد بیان فرمان بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آباء طاہرین فی ہذہ ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرج شریف ناود علی مظہر العجائب تجدہ عون لکا فی النوائب کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم ہم زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا کریم ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اکٹھے ہوئے احسان فرما جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں اکٹھا کیا وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم ہم سب کو لنگر حسین کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم خالق کائنات ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے پروردگار عالم خالق کائنات ہم سب کو کربلا کی مقصدیت ولایت کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو ایک ہو کر نیک ہو کر زمانے کے امام کے استقبال کے قابل بنا پروردگار عالم خالق کائنات ہمیں ایک دوسرے کے عیب دیکھنے کی بجائے اپنے عیب دیکھنے کی توفیق عطا فرما ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تیری حجت کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہم سے وہ کام چھڑوا جس سے تیری حجت کے ظہور میں تاخیر ہو پروردگار عالم خالق کائنات ہم انتہائی کمزور ہیں ہماری عقلیں محدود ہیں جو ہم مانگتے ہیں وہ عطا نہ کر جو تو دینا چاہتا ہے وہ عطا کر جو ہمارے ورثات دنیا سے چلے گئے جہاں جہاں دفن ہے ہم سب ہاتھ اٹھا کے ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں شامل ہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر بڑے عرصے بعد آپ کے شہر اور خصوصاً اس جگہ آنے کا مولا نے موقع اور توفیق عطا کی اچھا لگا آپ سب مومنین کا دیدار کر کے بہت زیادہ لمبا طویل خطاب میں نے نہیں کرنا لیکن جتنے عرفان کے موتی تیری جھولیوں میں ڈال جاؤں کوشش کرنا وصول کرنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس جو ہاتھ نہیں اٹھا رہا جو زبان سے اللہ جل نہیں پکار رہا تجھے اندازہ ہی نہیں تو بلا کس کو رہا ہے تجھے پتہ ہی نہیں ہے کون جس کو تو کہہ رہے مولا جلدی آ جب تجھے پتہ چل گیا نا تو بلانے والا جس کو بلا رہے وہ ہے کون پھر تو اٹھتے بھی کہے گا اللہ جل بیٹھتے بھی کہے گا اللہ جل ماتم میں بھی کہے گا اللہ جل مجلس میں بھی کہے گا اللہ جل لنگر پہ بھی کہے گا اللہ جل کاروبار پہ بھی کہے گا اللہ جل کیوں ہے وہ کریموں کا کریم بیٹا آج تو کہتا ہے مولا جلدی آ جب تو مر گیا تیری قبر پہ کہے گا مومن جلدی آ میں بسم اللہ جب تو دنیا سے چلا گیا تیری قبر پہ آ کے کہے گا مومن جلدی آ
یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، نعرہ ولایات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ العلم ثقلین، سر الاسرار العلیاء، نور الانوار الجلیاء، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا زمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور۔ ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین۔ میں کچھ رات بتاتا جاؤں، چند بھائیوں نے ہاتھ اٹھا کے معراج المومنین پہ داد دی، حوصلہ افزائی کی، اپنے امام کو وفا کا یقین دلایا۔ جس دن تمہیں پتہ چلا نا معراج المومنین سردار کا لقب کیوں ہے، پیر نسیم شاہ تھوڑا سا اظہار کرتا جاؤں، وقت کی قلت ہے۔ محمد تیرا میرا نبی اپنی ذاتی جاگیر یعنی عرش پہ اللہ سے ملاقات کے لیے جائے، اسے محمد کی معراج کہتے ہیں۔ 14 محمد کٹھے ہو کے مومن کو دیدار کرائیں، مومن کی معراج۔ میں شاہ صاحب صرف یہی دسنا چاہنا، اے واحد سید اسد رضا بخاری پورے ملک بلکہ بیرون ملک بھی جتھے کوئی ذاکر مولوی نہ پڑھے، سید اپنا ہرچہ کر کے جا کے پڑھ دیں۔ دعا کرنا اس ممبر تے مالک اے جڑے تاجر کٹھے ہو گئے نا ذکر حسین اچ، مالک انہاں دی ہدایت فرمائے۔ بلند تر صلوات۔ شاہ جی آپ نے میرا اتنا بڑا تعارف کرایا، شاہ جی آپ نے میرا اعلان کر کے کہا تھا سید اسد رضا بخاری، آپ نے یہ نہیں اعلان کیا ملک، چودھری، خان، آپ نے کہا سید۔ کیا کروں، میرے خون کی مجبوری ہے۔ کیا کہتے ہیں، کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں۔ میں آج اپنے پاک جد کے خون کی قیمت لے کے چلا گیا، سوچے گی دنیا ضرور سید بھی بھکاری ہوتا ہے۔ میرے پاس خون حسین برائے فروخت نہیں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ نہ میں نے بیچا ہے، نہ میرے امام نے مجھے بیچنے دیا۔ بندے بڑے ناراض رہتے ہیں میرے سے، مجھے اس چیز کی گھبراہٹ نہیں، مجھے گھبراہٹ اس چیز کی اللہ کرے یہ قوم جب سردار ایک سوال کریں جواب دے سکے۔ میں بھی ممبر کی عظمت کی قسم اپنا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ امام کو میں جواب دے سکوں۔ تیرا میرا زمانے کا امام چھت پہ کھڑا ہو کر ایک خطبہ دے گا۔ خطبہ تو نہیں سنا سکتا، وقت نہیں ہے، لیکن خطبے کا ایک جملہ گجرات بڑا ضروری ہے، اگر سنبھال گیا، سمجھ گیا، ہو سکتا ہے تیری زندگی کا رخ بدل جائے۔ تیرے زمانے کا امام پہلے خطبے کا جملہ سنانے سے تجھے قرآن کی وہ آیت سناتا جاؤں جس میں اللہ اپنے حبیب کے زبان سے فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرا حبیب ان سے کہے قرآن میں جہاں جہاں قل ہے وہ محمد کے لیے نہیں، محمد کے ذریعے امت کے لیے ہے۔ ان سے کہے، وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، میں نہیں کھل سکتا۔ قل جہاں جہاں قرآن کی آیت ہے یقین کر لینا وہ محمد کے لیے نہیں، محمد کو کہا جا رہا ہے۔ ان سے کہے، کیا کہے؟ اجر مودت، کچھ نہیں مانگتا، صرف اجر مودت۔ نہ امیر المومنین نے مانگا، نہ پاک حسن نے مانگا، نہ کربلا میں سردار نے مانگا، حال میں ناصر ضرور پکارا، اجر مودت نہیں مانگا۔
نہ سید سجاد نے مانگا، نہ آقا باقر نے مانگا، تیرا میرا زمانے کا امام 11 اماموں کی دستار کا اکلوتا اس دور میں وارث کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے کائنات کا قبلہ اعلان کرے گا، اور دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ ہوئے 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 ہوئے، جو پہنچ گئے میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ بندوں نے بڑا آگے بڑھ کے کہنا ہے مولا میں نے یہ کیا، مولا میں نے یہ کیا، مولا میں نے یہ کیا، مولا میں نے یہ کیا۔ پوچھیں گے ضرور سارا کچھ کر کے صلہ لے کے نہیں آئے؟ مودت تو صلے سے بے نیاز ہوتی ہے۔ مشکل سی بات تھی مدینہ سیدہ، مودت تو صلے سے بے نیاز۔ پروردگار ہم کہاں سے سیکھیں مودت کیسے کی جاتی ہے؟ پروردگار کی آواز آتی ہے، تجھے روز سلمان سنایا جاتا ہے، تجھے روز میسم سنایا جاتا ہے، تجھے روز بوزر سنایا جاتا ہے، تجھے روز کمبر سنایا جاتا ہے، تجھے روز 72 سنائے جاتے ہیں، ابھی تو پوچھتا ہے مودت کیسے کی جائے؟ تو نے کبھی سبق ہی نہیں لیا، تو نے کبھی درس نہیں لیا، نعرے لگاتا ہے ہماری درسگاہ کربلا 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 کربلا، لینا کربلا سے درس۔ کب تو نے کوشش کی ہے کہ تو بھی سلمان کی خوشبو بنے؟ تو مومن سے لڑتا رہا، تو یہ مومن کیا کر رہا ہے؟ یہ مومن علی کو کم کیوں مانتا ہے؟ یہ مومن علی کو زیادہ کیوں مانتا ہے؟ تیرے زبردستی منوانے سے علی نہیں مانا جائے گا، علی کو ماننے کے لیے ظرف کا بلند ہونا ضروری ہے۔ تو نے ڈنڈا اٹھا لیا کہ ایسا علی مانو، ایسی ولایت مانو۔ عمار یاسر، بات آگے ولایت کی، عمار یاسر علی کا نوکر۔ یہ بھی بڑا فرق ہے، مولا کا نوکر ہونا، اور یہ بھی بڑا فرق ہے امام کا بندے کو چاہنا۔ پیر نسیم شاہ، ہم ابھی تک محب ہیں، ہم شیعہ نہیں بنے، ہمیں شیعہ بننا ہے۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہم شیعہ نہیں بن سکتے، اگر ہم شیعہ نہ بن سکتے ہوتے حسین کا بیٹا ہمیں مجلس میں نہ بلاتا۔ ہم نے شیعہ بننا ہے۔ میں مختصر سا فرق تجھے بتاتا جاؤں، سنبھالنا خود، سمجھنا خود۔ پوچھا گیا تھا تیرے 11ویں امام سے، مولا محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ امام فرماتے ہاں، محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ ہمارے یاسر ڈنڈا لے کے پیر نسیم شاہ مسجدوں میں چلے جاتے، گلیوں میں پھرتے، کندھے ہلا ہلا کے لوگوں سے پوچھتے علی کی ولایت یاد ہے؟ ایک دن مسجد میں گئے، ابو موسیٰ اشعری مسجد میں نماز پڑھ کے بیٹھا ہے، ہمارے یاسر ڈنڈا لے کے پہنچ گئے۔ مطاہر دیکھا ملنگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، آج ملنگ بھی ناپید ہو گئے، بڑی مشکل سے ملنگ علی کے ملتے ہیں، کیونکہ علی کے ملنگ کو دیکھنے کے بعد کم از کم اس سے خوشبو سلمان آنی چاہیے۔ میں شاید مشکل بات کر گیا۔ پہنچ گئے، ابو موسیٰ اشعری نماز پڑھ کے بیٹھے، کندھا ہلا کے کہتے ہیں علی کی ولایت یاد ہے؟ ابو موسیٰ اشعری امامہ اوپر کرتا ہے، پھر نیچے کرتا ہے، پھر سر کو جاتا ہے، کہا سفید دن کی روشنی کا اعلان بھول گیا، اتنا بڑا پیغام بھول گیا۔ اس نے ڈنڈا نکالا، ڈنڈا نکالنے کی دیر تھی یا علی آ گئے۔ کیوں مارتا ہے ہماری سے؟ مولا اسے آپ کی ولایت بھول گئی۔ سرکار انبیاء، تاجدار انبیاء، فخر الانبیاء، امام الانبیاء، وما ینطق عن الہویٰ کے مصداق، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، جو وہ کہتا ہے تو یہ کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی مرضی سے نہ اعلان کیا، نہ حج کیا، نہ پلان بنوائے، نہ 1.25 لاکھ حاجی اکٹھے کیے، اس کو اعلان بھول گیا۔ امام فرماتے ہیں نہ مار، ہو سکتا ہے گجرات یہاں سے ولایت کی لڑائی ختم ہو جائے، یہی جملہ سنبھال گئے تو ولایت کی لڑائی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نہ مار۔ مولا کیوں؟ مولا فرماتے ہیں اس لیے اس نے دین لیا ہی اتنا ہے جس سے اس کی دنیا چل سکے، اس کو کیا پتا ولایت کیا ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ سرکار آ کے کہیں گا دنیا والو ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ کوشش کر، صرف سنا نہ کر سلمان کو، سمجھا بھی کر، غور بھی کیا کر، کیونکہ ہمیشہ صاحبان عقل کے لیے ماضی سبق ہوتا ہے۔ ماضی سے سبق لیتے ہیں عقل والے، باشعور لوگ۔ نہیں، ہم جتنے سلمان کے تذکرے کرتے رہیں، عبادت کا حصہ تو شمار پائے گا، اگر ہم سلمان کا کردار سمجھ نہ سکے، سلمان کا تذکرہ کرنے کا فائدہ ہی نہیں۔ کبھی غور کان لگا کے معرفت کی سلمان کی آواز سنا کر۔ سلمان کہتے ہیں میں تو علیہ السلام ہوں، میں نے تو کمال کو پا لیا،
میں تو منا اہل بیت بن گیا، اور آج کے دور کا مومن تو کب علیہ السلام بنے گا؟ میرے خیال ہے مشکل بات تھی، بندے گھبرا گئے، طبیعت گھبرا گئی، تو کب بنے گا؟ نہیں، ہر چیز میں مستقبل تلاش کرتے ہو۔ بچے کو اسکول کیوں پڑھا رہے ہو؟ بڑا آدمی بنے گا، پڑھ لکھ کے بڑے مقام پہ پہنچے گا۔ شادی کیوں کر رہے ہو؟ نسل بڑھے گی۔ کاروبار کیوں کرتے ہو؟ منافع کماؤں گا۔ ہر چیز میں گا۔ رات کو کیوں سوتے ہو؟ صبح اٹھوں گا۔ ہر چیز میں مستقبل۔ آج کے بعد حسین کی مجلس پہ آنے کے بعد یہ کبھی نہ کہنا میں حسین کی مجلس پہ گیا تھا، کہنا مجھے حسین نے بلایا تھا۔ بلایا کیوں تھا؟ میں بھی اس دور کے حسین کا حر بنوں گا۔ نسیم شاہ، یہاں میرے بڑے خطابوں کی ضرورت ہے۔ سید، یہ ذہن تیار ہونے چاہیے۔ خدا کی قسم سن 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 کے سن ہو گئے ہیں۔ سفر ہی کسی نے نہیں کرایا، کسی نے بتایا نہیں تیری منزل کیا ہے۔ سب نے کہا بس رو لے، رولا لے، شکل بنا اور جنت فرنٹ پاکٹ میں ڈال کے چلا جا۔ ہاتھ اوپر کر، علی کا نعرہ مار، ختم قرآن کا ثواب۔ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ یا علی کا نام، علی کا نعرہ، ختم قرآن کا ثواب۔ لیکن جب میری آنے والی نسل کو یہ پتہ چلے گا کہ علی کا نعرہ مارنے سے ختم قرآن کا ثواب ہے، وہ قرآن کھول کے کہاں دیکھے گی؟ غیروں نے قرآن کی ہر چیز پہ غور فکر کر کر کے کیا سے کیا کر رہے ہیں۔ ہم قرآن سے اتنی دور ہیں، چومنے کی خاطر رکھا ہے۔ ہم نے قرآن پہ کبھی غور ہی نہیں کیا۔ ہمیں غور کرنا ہے، قرآن ہمارے آل محمد کا قصیدہ ہے صاحبان عقل و صاحبان شعور کے لیے۔ ایک چھوٹی سی بات بتاتا جو ہو سکتا ہے بندے گھبرا جائیں، بندے پریشان ہو جائیں گے، سید کیسی بات کر گئے۔ یہ بار بار قرآن میں تم پڑھتے ہو، اے میرا حبیب وہ وقت یاد کرو، وہ وقت یاد کرو۔ یہ تجھے مجھے سمجھانے کے لیے ہے۔ ہم اپنے حبیب کو وہ وقت یاد کروا رہے ہیں تو اس کا مطلب اس وقت میں ہمارا حبیب تھا۔ نہیں عرض کر پایا۔ میں واجب الاحترام کے ساتھ میرے سامنے تشریف فرما ہے، 6 مہینے بعد ان کی اور میری ملاقات ہوتی ہے۔ میں انہیں کہہ سکتا ہوں محترم انکل جی وہ وقت یاد کرو جب میں مدینہ سیدنا 24 سفر کو آ کے مجلس پڑھ رہا تھا، آپ میری دائیں طرف بیٹھے تھے۔ اب محمد کو 40 سال بعد نبی ماننے والا محمد کا اللہ نبی کو کہتے وہ وقت یاد کر، وہ وقت یاد کر۔ اس کا مطلب اس وقت بھی محمد تھا جب نوح کی کشتی بن رہی تھی۔ اللہ جناب نوح کی کشتی تیار، پروردگار اپنی حبیب کی زبان سے تجھے مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو نے میں نے ثواب کے لیے پڑھا، قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا۔ اللہ کہتے ہیں نوح نے کشتی تیار کی۔ اچھا کشتی نوح نے تیار کی تھی، قرآن آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت ہے۔ پروردگار اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ آواز آتی ہے کہ نوح نے میری حجت بن کے کشتی تیار کی تھی، سفینۃ النجات۔ ہر دور میں اپنے آپ کو محسوس کرنا، تیرے دور میں بھی سفینۃ النجات ہے۔ بھئی کیا بات ہے؟ لو جی کشتی تیار ہوئی، جناب نوح نے آواز دی سن بیٹھے ہو، ماں کی گودوں سے سنتے آ رہے ہو، صرف تیری توجہ مبذول کرانا مقصود ہے۔ جناب نوح نے کشتی تیار کی، بلانے لگے بیوی کو بھی بیٹے کو بھی۔ قرآن کہتا ہے نوح نے آواز دے کے کہا میرا پروردگار ان کو بچا، یہ میرے اہل ہیں۔ اللہ کی فوراً آواز آئی نوح چھوڑ دے، یہ تیرے اہل نہیں، تیرے اہل وہ ہیں جو تیرا کہنا مان کے کشتی میں سوار ہوئے۔ پتہ چلا نبی کے گھرانے میں بھی نبی کا اہل وہ ہو۔ آپ کی کیا بات ہے؟ لو جی کشتی چل پڑی، اپنے مقام پہ پہنچی۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا جناب نوح واپس اپنی زمین پہ تشریف لائے؟ امام فرماتے ہاں جناب نوح کافی عرصے بعد اپنی زمین پہ تشریف لائے۔ دیکھا تو ایک بڑھیا چرخہ کاٹ رہی تھی، حیران ہو کے کھڑے ہو گئے۔ بڑھیا تجھے نہیں پتہ یہاں طوفان آیا تھا؟ کہنے لگی اللہ کا نبی بس تھوڑا سا پانی کا چھینٹا پڑا تھا۔ جناب نوح نے اسی وقت پروردگار کی بارگاہ التجا کی، پروردگار عالم خالق کائنات پوری دنیا میں تو طوفان آیا تھا، پانی آیا تھا، یہ عورت کیسے بچ گئی؟ آواز آئی نوح یاد کر جب تو یہاں سے گزرا تھا یہ عورت بیٹھی چرخہ کاٹ رہی تھی،
تو نے اس عورت سے کہا تھا میں سفینۃ النجات تیار کر رہا ہوں. اس عورت نے تیری خدمت میں عرض کیا تھا اللہ کا نبی جب سفینہ تیار ہو جائے مجھے نہ بھلانا. تو نے وہیں کھڑے کھڑے اس سے وعدہ کیا تھا میں تجھے نہیں بھلاؤں گا. نوح تو جلدی میں تھا, تیری کشتی چل پڑی, وہاں پہنچی. تو جب وہ واپس آیا یہ اپنی جگہ پہ بیٹھی تھی اطمینان سے. کیوں؟ وعدہ جو اللہ کی حجت نے کیا تھا. بات کی طویل نہ نکل جائے, وقت نہیں. واجب الاحترام قابل قدر بیٹھے ہیں اور بھی پڑھنے والے بہت ہیں. توجہ کرنا, میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی میں سمٹنے لگا. سوال مودت, جواب مودت تلاش کر, کوشش کر. کہو کہ سید مودت مودت کر کے ممبر سے چلا گیا, بتا کے ہی نہیں گیا مودت ہے کیا. مختصر سا مودت کا پہلا ترجمہ ہے مودت ہاتھ پھیلانے کا نام نہیں, ہاتھ اوپر رکھنے کا نام ہے. مودت حسین کی مجلس سے واپس جا کے یہ کہنے کا نام نہیں. کوئی پوچھے کہاں گیا تھا, یہ مودت نہیں. میں حسین کی مجلس پہ گیا تھا. مودت یہ ہے مجھے حسین نے بلایا تھا, میں نے منبر پہ آ کے مجلس پڑھی. یہ مودت نہیں. مجھ جیسے کوئی امام نے اس ذکر کے قابل بنایا. شاید مودت کا جواب دے پائے. تو آیا مجلس حسین سننے, کوشش کر لسٹ حسین کو پیش نہ کر. مولا میں آیا تیری مجلس سننے, مجھے کیا ملے گا؟ میری پریشانیاں دور کر, میری ٹینشنیں دور کر, میری تکلیفیں دور کر, میرے مسئلے حل کر. مودت کا حق ادا نہیں ہوگا. شکر پڑھ مولا نے تجھے وہاں بلا کے بٹھایا جہاں 14 بیٹھے تھے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, شاید حق کے مودت ادا ہو جائے. میں بڑی جلدی کر رہا ہوں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے. 1 گھنٹے کی تقریر بس آدھے گھنٹے میں کر کے تیرے سے اجازت لینے لگا. میں کافی پڑھ گیا, تھوڑا ٹائم میرا رہ گیا. کوشش کر. مودت یہ تیرا کام ہے اور تو نے کرنی ہے. کبھی حسین کو لسٹیں نہ پیش کر. ہو سکتا ہے میرے خطاب کے بعد بندے پریشان ہو جائیں کہ ہم اس در سے نہیں مانگے تو اور کس در سے مانگے. مانگنے کا کوئی وقت ہوتا ہے. نہیں سمجھ آئی بات. میں بسم اللہ کروں, مانگنے کا کوئی وقت ہوتا ہے. نہیں ہے تیرے پاس اولاد, حسین کے مجلس میں آ کے اولاد نہ مانگ. اکیلا رات کو اٹھ, تیری گھر والی اور تو دونوں علم عباس کے سائے میں دعا مانگ. پروردگار عالم میرے پاس اولاد نہیں, میں ماں باپ بننے کے لیے اولاد نہیں مانگ رہے, صرف احسان فرما ہمیں قائم کے لشکر کا سپاہی عطا کر. یہ لسٹیں دینے کی جگہ نہیں, یہ شکر کی جگہ ہے, یہ سمجھنے کی جگہ ہے. بندے بڑے جس سے بھی اکثر پوچھے نا, سوچ بدلے, اللہ کرے سوچ بدلے. بھئی کیوں جا رہے ہو مجلس پہ؟ یار ثواب کی خاطر. نکال ذہن سے یہ چیز. کیوں جا رہے؟ گناہ کی معافی کی خاطر. نکال یہ ذہن سے چیز. کیوں جا رہے ہو؟ جنت کی خاطر. نکال یہ ذہن سے چیز. میں خطاب کر کے چلا جاؤں, بندے پریشان ہو کے سید کو کہیں سید آپ نے سید کو بلایا, ہمیں تو پریشان کر کے چلا گیا. کیا حسین کی مجلس میں ثواب کے لیے نہیں جانا؟ کیا حسین کی مجلس میں گناہوں کی معافی کے لیے نہیں جانا؟ میں علمی ذمہ داری سے تجھے معصوم کا فرمان سنانے لگا ہوں. مولا فرماتے ہیں جو بندہ ہماری جد کے ذکر کے لیے گھر سے قدم باہر رکھتا ہے اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر. اوئے ہوئے 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 ہوئے. اور رہ گئی جنت کی بات. میں جنت حسین کی مجلس میں لینے جا رہا ہوں, یہ بھی ذہن سے نکال. کیوں؟ گجرات میری پوری تقریر ایک طرف, میرا یہ جملہ نہ بھولانا, منبر کی عظمت کی قسم, سلطان زمانہ کی موجودگی کی قسم, یہ جگہ لالچ کی نہیں ہے. کیوں؟ کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی. بہت شکریہ, مشکور و متشکر و ممنون. آپ زندہ باد, آپ کے معیار سماعت کو زندہ باد. جنت کے لیے نہ آیا کر. کیوں؟ معصوم نے جنت اتنی سستی کر دی, اتنی سستی کر دی, تیری سوچ سے بھی بالا ہے. فرمایا مچھر کے پر کے برابر کوئی بندہ ہماری محبت دل میں رکھتا ہوگا وہ جہنم نہیں جائے گا. انہوں نے جنت اتنی سستی کر دی تو حسین کی مجلس میں پھر بھی جنت مانگنے آتا ہے. سوچ ہی نہیں بلند ہوئی. سوچ بلند کر. آج کے بعد کوئی لالچ لے کے حسین کی مجلس میں نہ, سوائے شکرانے کے. تجھے دنیا چاہیے. کبھی تو نے تھریشر میں دانا ڈلتا دیکھا ہے؟ 1000 دفعہ دیکھا ہے, کئی دفعہ دیکھا ہے. غور کرنا اس دفعہ خاص طور پہ اپریل میں جب تھریشر لگے نا, وہاں دیکھنا تیری ضرورت ہے دانا, تو تلاش میں ہوتا ہے دانے کی, تجھے بھوسا فری میں ملتا ہے. بس تو مولا کو ڈھونڈ لے, دنیا فری میں مل جائے گا. اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. نہیں, میں بڑی ایک پس سی مثال دے گیا.
شاید کسی دل اور ذہن تک میری بات اتر جائے. مولا کو ڈھونڈ بھوسا مل جائے گا. مولا کو ڈھونڈ. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس مودت میں سفر کر، مولا مل جائیں گے. کیونکہ تیرے میرے زمانے کے امام کا فرمان ہے، شیعو مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا، تم ایسے بن جاؤ جیسے میری جد چاہتی ہے، میں تمہیں ملنے خود آؤں گا. ابھی تک ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا معیار اتنا پست ہو گیا، خدا کی قسم. ناراض ہونا تو آپ کی مرضی، مجھے نہ آنے دینا ممبر پہ. میں نہیں پڑھا گجرات اتنا عرصہ تو کہیں میرا رزق میں پرابلم نہیں آئی الحمدللہ، لیکن باتیں کڑوی ہیں، دل میں بٹھانے کی کوشش کرنا. جس سے بھی دیکھ رہا ہوں مومن سے لڑ رہا ہے، وہ اس سے لڑ رہا ہے، وہ اس سے لڑ رہا ہے، اس نے اس کی ٹانگیں کھینچی، وہ اس کے کہتا ہے میں تیری امام بارگاہ نہیں آتا. حیرانی والی بات ہے، بندوں کی امام بارگاہ؟ امام بارگاہ تو زمانے کی امام کی بارگاہ ہوتی ہے. وہ اس سے لڑے، وہ کیوں؟ اس کا عقیدہ وہ فلانا ہے، وہ مقصر ہے، وہ نصیری ہے. یہ کیا تماشا بنا دیا؟ کسی کی امام زمانہ نے ڈیوٹی لگائی کہ جا پتہ کر مقصر کون ہے، نصیری کون ہے. کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی. کوشش کر خود اس معیار پہ پہنچ. کوشش کر. کیوں؟ جب تم مر جائے گا سامنے تیری میت رکھی ہوگی، تیرا وارث کھڑا ہو کے کہے گا جنازے سے پہلے یا جنازے کے بعد، بھئی جتنا جنازہ پڑھنے آئے ہو مہربانی کرو اسے معاف کر دو، مہربانی کرو اسے معاف کر دو. مرنے کے بعد معافی منگواتا ہے. کیوں؟ تجھے پتہ ہے قبر میں علی کی ملاقات ہونی ہے. علی بھی نہیں ملتا جب تک مومن معاف نہ کرے. معیار بلند کر. چھوڑ دے کوئی کیا کھا رہا ہے، کوئی کیا پہن رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. تو اپنے آپ کو کمال پہ لا. تیرا کم از کم کمال یہ ہونا چاہیے تو کہتا ہے میرا مولا میرا مولا میرا مولا. یہ تیرا کمال نہیں. مولا کہے میرا نوکر، میرا عاشق، میرا ناصر. یہ تیرا کمال ہے. اس پہ آ. کسی کا اعتبار نہ کر. دنیا سے جاتے ہیں قریبی سے قریبی رشتے. دیکھ قبرستان میں ہی پڑھ رہے ہیں، سامنے قبریں مجھے نظر آ رہی ہیں. جب ان کو دفنانے کے لیے آپ لوگ آئے تھے، کسی نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھتے وقت کہا تھا میں اپنے باپ کا جنازہ پڑھ رہا ہوں؟ نہیں. میت. کسی نے بیٹے کا جنازہ پڑھتے وقت کہا تھا میں بیٹے کا جنازہ پڑھ رہا ہوں؟ نہیں. میت. بڑی حیرانی والی بات ہے. صرف سانسوں کی ڈوری تک تعلق تھا. سانسوں کی ڈوری ختم، سب نے تعلق ہی توڑ دیا. سب نے میت کہہ کے اٹھایا، میت کہہ کے لٹایا، میت کہہ کے جنازہ پڑھا، میت کہہ کے قبر میں ڈالا. میت 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 میت. امام کو جو نہیں پہچان سکا. امام کو پہچان لیتا تو معیار اور ہوتا. پوری دنیا میت کہہ کے چلی جاتی، امام قبر میں ساتھ ہوتا. خدا کی قسم ابھی ہم شک میں ہیں. گجرات میں تاریخی جملہ دینے لگا ہوں، سنبھال نہ سنبھال مجھے نعرے کی ضرورت ہی نہیں. ابھی تک ہم شک میں ہیں. مرتے وقت کہتے ہیں ہمیں کربلا کا کفن دینا، کربلا کا کفن دینا. شک ہے نا؟ یقین ہوتا تو کفن کی ضرورت نہیں. حسین ہمارے ساتھ ہے. ابھی تک شک میں ہے. میت کہہ کے دفنا دیا. پیچھے سے وہی سلسلے چلے، ختم بھی ہوئے، مجالس بھی ہوئی، چلنے والا چلا گیا. کبھی پوچھا کس حال میں ہے؟ نہیں. لیس للانسان الا ما سعی. کروں گا اس پہ گفتگو، بس مکمل کرنے لگا ہوں. وہ بندہ جو حسین سے سودا نہیں کرے گا اس کی قبر پہ حسین کا بیٹا آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا قم باذن اللہ، اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا، کھڑی ہو جا. بادشاہ تشریف لائیں گے، بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جائے گا، دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا. امام فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا وہ میری اپنی جو دفنانے آئے تھے. امام فرمائیں گے افسوس ہے تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. کوئی تیرا اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں. سب تجھے میت کہہ کے چلے گئے. کوشش کر اپنا معیار بلند کر. تیرا امام تیرا منتظر بھی ہے، تیرا امام تیرا منتظر بھی ہے. کوشش کر اپنی عزاداری میں خلوص پیدا کر. کوشش کر مودت کی راہ پہ سفر کرنے کی کوشش کر. کوشش کر مومنوں سے ناراض ہونا چھوڑ دے. کوشش کر اپنی آنکھوں کو پاکیزہ بنا. نہیں مشکل سی بات تھی، نہیں ملتی. سید نسیم شاہ ایسی باتوں پہ داد لینے میں نکلتا نہیں. جب میرا مقصد پیسہ نہیں تو پھر میرا مقصد داد بھی نہیں. کوشش کر جن آنکھوں سے تو علم عباس دیکھے ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھ. یا تو علم عباس دیکھنا چھوڑ دے. معیار بلند کر. تیرا زمانے کا امام تیرا منتظر ہے. شاید ٹی وی پہ میرے پروگرام سنے ہو، لندن سے میں کرتا رہا صاحب و زمان پہ. ماشاءاللہ مومنین کے گھر میں چینل چلتے ہیں ہمارے مومنوں کے. کس نے ایک سوال کیا، کراس کوشچننگ تھی. کس نے ایک سوال کیا سید زمانے کا امام غیبت میں ہے، کیسے پتہ چلے امام ہم سے راضی ہے؟ ہے نا مشکل سے سوال.
امام سامنے ہو تو پتہ چلتا ہے امام راضی ہے یا ناراض ہے. امام غیبت میں ہے، کیسے پتہ چلے امام راضی ہے یا ناراض ہے؟ میں نے ایک مختصر سا جواب دیا، وہ جواب تیری خدمت میں عرض کر کے بس مصائب کے 2 جملے. میں نے کہا جب تجھے دنیا کی ہر عورت ماں بہن نظر آئے سمجھ لینا مہدی راضی ہے. اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے. مشکور، متشکر، ممنون. بس اتنا ہی پڑھنا تھا. امید ہے کچھ نہ کچھ گزارشات میں آپ کی خدمت میں پیش کر پایا ہوں گا. کوشش کر، کسی کا انتظار نہ کر، کسی کا بن نہ بن، اپنا تو بن. کوشش کر، زمانے کا امام تیرا منتظر بھی ہے، تیرا منتظر بھی ہے. اس نفس کو شکست دے جس نے تجھے دوسروں کے عیب دیکھنے پہ مجبور کیا ہے. اس کی کوٹھی اس کی کار، اس کی کوٹھی اس کی کار، اس کی کوٹھی اس کی کار. نہیں، جو تجھے عطا ہوا اس پہ شکر کر. سید آگے 100 بسم اللہ، 14 بسم اللہ. جو تجھے عطا ہوا اس پہ شکر کر. بادشاہ آنے والے ہیں، تیرا معیار بلند ہونا چاہیے. تیرا ہی انتظار ہے. انشاءاللہ سب مومن لبیک کہتے ہوئے کعبے پہنچے. بادشاہ بھی یہی چاہتے ہیں. رحمت العالمین کی دستار کے وارث ہے، کرم فرمانا چاہتے ہیں. میں بہت پڑھ گیا، بس تحفہ تجھے بتاتا جاؤں ممبر سے. یہ بڑا اہم پیغام ہے. دعائیں تو پڑھتا ہے، سب دعائیں بہت اہم ہیں، مگر سب دعاؤں میں سب سے اہم دعا ہے دعائے عہد. بہت کم میرے ممبر سے اس دعا کی تبلیغ ہوئی. چھٹے امام نے خود تعلیم فرمائی. بادشاہ فرماتے ہیں جو دعا عہد پڑھتے 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 دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا. تیرے لیے لاہور والوں نے تحفہ بھیجا ہے، بانی کو دے کے جائیں گے. پڑھنے والے 2 تشریف فرما ہے. وہ کوئی پیسوں والا معاملہ نہیں، وہ فری ہے، تیرے لیے تحفہ ہے. اس کا اردو میں ترجمہ لکھا ہے، ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ تمہیں پتہ چلے تمہارا امام تم سے کہلوانا کیا چاہتا ہے. ہر بندے کی زبان عربی تو نہیں نا، ترجمہ ضرور پڑھنا. وہ تیرے لیے تحفہ ہے. جتنی چاہیے کوشش کرنا ہے. بھائیوں کو، یہاں والے بانیان کو اپنی پردہ داروں میں بھی بھجوانا. میری ماؤں بہنوں بیٹیوں میں بھی یہ دعا پہنچنی چاہیے. اور 2 جملے مجھے حکمن کہیں گے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے عرض کرتا جاؤں. بیویاں، بچیاں، مائیں، بہنیں، آپ بیٹیاں وہ ہو جس نے لشکر امام زمانہ تشکیل دینا ہے. کوشش کرو بیٹیاں بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے یہ پیغام کانوں میں سنا دو. تم ہمارے پاس امام کی امانت ہو، تم ہمارے نہیں ہو، ہم نے پال کے امام کو دینا ہے. اور اگر تم نے زمانے کا امام کو لبیک نہ کہا ہم دودھ نہیں بخشیں گے. بچپن سے ان کے کانوں میں یہ ڈال تاکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بچپن سے بیٹھ جائے. کیونکہ بچپن میں جو پکنگ پاور ہے نا وہ بہت ہے، وہ کبھی نہیں بھولتی ہے. کوشش کر ان کے ذہنوں میں یہ ڈال. روزانہ کوئی نہ کوئی واقعہ، ملاقات امام زمانہ، کوئی نہ کوئی معجزات آل محمد کا قصہ لوری کے طور پہ ان کے کانوں میں ڈال. بچپن سے سنتے رہیں گے، بڑے ہو کر امام کا حیا ضرور کریں گے. بہت شکریہ. میری مائیں بہنیں بیٹیاں، آٹا گوندنے سے پہلے وضو کر کے دعا امام زمانہ پڑھ کے آٹا گوندنا. کوئی پوچھے یہ کیوں کر رہی ہو، کہنا 1 روپے کی ڈسپرین ہلچل مچا سکتی ہے. کوشش کرنا تیرا مرد جو کما کے آئے شکر پہ رہے. یہ نہیں آج تو تھوڑا ریڑھی لگا کے دکان سے، کاروبار سے، کام سے تھوڑا کما کے لائے. جتنا بھی لا شکر ہے. امام کا صدقہ اللہ نے ہمیں آج اتنا عطا کیا، کوئی بات نہیں کل اور دے دے گا. گھر میں ایسی فضا قائم کر تاکہ تیرے گھر میں پرورش پانے والی نسلیں امام کے سپاہیوں میں شمار ہوں، کنیزوں میں شمار ہوں. بچوں کے ذہنوں میں بچپن سے ڈال. گھر میں رہتے ہو تمہیں ڈر ہوتا ہے کہیں اماں ناراض نہ ہو جائے، کہیں ابا ناراض نہ ہو جائے، کوئی غلط کام نہ کرو. باہر نکلتے ہوئے سوچا کرو کہیں امام ناراض نہ ہو جائے. بس بہت شکریہ. صاحب و زمان راضی ہو گجرات، میں مطمئن جا رہا ہوں. شکر گزار ہوں آپ نے مجھے ٹائم پہ محدود نہیں کیا. میں نے اپنی مرضی سے جلدی جلدی کر کے آنے والوں کا احساس کیا. آنے والوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے کوئی قصیدہ، کوئی پیغام ضرور ممبر سے امام زمانہ کا دو. کیوں؟ روئے زمین پہ ہر بندہ سرکار کا صدقہ کھاتا ہے.
جس کا صدقہ کھاؤ اس کا تھوڑا سا تو گاؤ، ورنہ یہ نہ ہو تو جو مجھ سے اچھی وہ چڑیاں ہوں جو صبح صبح چہچہا کے گا گا کے سوئے ہوئے کو اٹھا کے کہیں اٹھو اے تیرا امام آنے والا ہے۔ تیرے میرے سے زیادہ تیاری جن کو تو دشمن آل محمد سمجھتے وہ کر رہے ہیں۔ بھائی علی رضا شاہ جی علامہ حقی ہیں اہل سنت، بس ایک ہی بات کر کے دو جملے مسائل اجازت۔ علامہ حقی بڑے مشہور محقق ہیں، ایک صاحب آئے ان کے پاس آ کے کہنے لگے علامہ صاحب اللہ علی کل شیء قدیر ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے، اللہ مجھے محمد کے دور میں پیدا کرتا تو بہت اچھا ہوتا۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگا جی اس لیے اگر محمد کے دور میں ہوتا تو محمد کے پیچھے میں کم از کم نماز تو پڑھتا نا، نماز پڑھنے کا مجھے ثواب تو ملتا، میرے درجے تو بڑھتے۔ علامہ صاحب کہتے ہیں خبردار ایسی بات نہ کر، اللہ کی تخلیق پہ شک نہ کر، جو اللہ جانتے تو نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کوشش کر جس دور میں تو بھیجا گیا اس دور کا تقاضا سمجھ، کیونکہ وہ چاہتا تجھے اس دور میں بھی بھیج سکتا تھا، اس دور میں تجھے بھیجا اس کے پیچھے کو مقصد تھا، اور اپنی یہ حسرت مرنے نہ دے کہ میں محمد کے پیچھے نماز پڑھتا۔ کیوں؟ ایک محمد چلا گیا، ایک محمد کعبے پہ آنے والا ہے، آئے گا وہ نماز پڑھائے گا، تو بھی انشاءاللہ ان نماز پڑھنے والوں میں شامل ہوگا۔ یہ وہ جواب دے گئے۔ تیری میری تیاری زیادہ ہونی چاہیے۔ بہت ہو گئی تجھے اور مجھے کہتے کہتے میں علی کا نوکر، میں علی کا نوکر، میں علی کا نوکر۔ سوری ٹو سے گجرات ایک جملہ کہنے لگا ہوں اور بس اسی کے بعد اجازت ہے۔ ہم زبان سے علی منوا رہے، ہم نے کردار سے علی نہیں منوایا۔ ہمیں زبان سے کہنا پڑ رہا ہے میرا مولا یہ کرتا تھا، میرا مولا یہ کرتا تھا، میرا مولا یہ کرتا تھا۔ کم از کم 1400 سال بعد ہمارا معیار یہ ہوتا، غیر ہمیں دیکھ کے کہتے یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا؟ پست ہو گئے، پیچھے چلے گئے۔ کیوں؟ ان چیزوں میں اپنا ذہن استعمال کر رہے ہیں جو ہمارے ٹاپک ہی نہیں ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے اس کی طرف توجہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ بس آ گئی وہ شہزادیاں واپس کربلا، آ گئی وہ مخدرات عصمت، آ گئی وہ آقا زادیاں جو نانے کے مزار پہ بھی رات کو جاتی تھی، بڑا طویل سفر کر کے معظم کائنات، چھوٹا سفر نہیں، مدینہ سے مکہ، مکے سے مدینہ، پھر مدینہ سے کربلا، پھر کربلا سے کوفہ، پھر کوفہ سے شام، پھر شام سے کربلا۔ اللہ اکبر، آ گئی آقا زادیاں۔ عطیہ اوفی جابر بن عبداللہ الانصاری یہ پہنچے ہوئے ہیں کربلا، شہزادی بھائی کا چہرہ کرنے کے لیے آئی۔ عطیہ اوفی آواز دے کے کہتا ہے جابر وہ سامنے ایک قافلہ آ رہا ہے۔ جابر پوچھتا ہے کتنے محمل ہیں؟ کہا 3۔ کہا تجھے کیا لگتا ہے کن کا قافلہ ہے؟ عطیہ اوفی کہتا ہے لگتا ہے آل محمد کا قافلہ ہے۔ جابر کہتا ہے نہیں تو بھول رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا محمل 3 نہیں تھے 53 تھے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ قریب آیا قافلہ، آگے بشیر ہے، فوجی ہیں، ایک کمر جھکی ہوئی ایک ضعیف ہے، جو ضعیف نہیں جس کو غیرت نے ضعیف کر دیا ہے، جو پورے سفر میں جگہ جگہ قتل ہوا ہے، سید سجاد، جس کو سلام کر کے ایک بندہ کہتا ہے سید سجاد تیرا پورا گھرانہ قتل ہوا مگر ایک جگہ پہ تیری قتل گاہیں بہت ہیں، تو ہر موڑ قتل ہوا، ہر بازار قتل ہوا، ہر چوک قتل ہوا، ہر دربار قتل ہوا۔ آواز دے کے کہتے ہیں بشیر کو قافلے کا سردار الیہ قریب آیا۔ فوجی بھی آگے بڑھے، سید سجاد میں جی اس نگری کے مالک کا اور اس نگری کے نگران کا حکم ہے یہاں کوئی سوار ہو کے نہ گزرے، جو بھی گزرے یہاں سے پیدل گزرے۔ بشیر آواز دے کے کہتے ہیں میں تو قافلے کا سالار نہیں، قافلے کا سالار وہ ہے جس کی امت نے کمر جھکا دی ہے۔ بادشاہ کی طرف اشارہ تھا۔ بادشاہ پوچھتے ہیں کون ہے نگری کا مالک، نگری کا نگران؟ جابر کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نگری کے مالک کا نام ہے علی اکبر، نگری کے نگران کا نام ہے غازی عباس علمدار۔ ہائے ہائے، بھیڑ کٹھی ہوئی، ہجوم کٹھا ہوا،
پاک عالیہ نے، شام والی ملکہ نے، معظمہ کائنات نے، مخدومہ عالمین نے. میں ہر جگہ اعلان کرتا پھر رہا ہوں، پڑھنے والوں، سننے والوں، ہم اپنی پوری زندگی اپنی ماں کو ماں کے نام سے نہیں پکارتے ہیں. ہماری جرت؟ ہماری مائیں بوڑھی بھی ہو جائیں، اماں، امی، ماں. کیوں؟ مقام ادب ہے. اگر ماں کا اتنا ادب ہے تو محمد کی بیٹیوں کا بھی کچھ بنتا ہے. شاباش مدینہ، شاباش. کیا بات ہے بھائی علی رضا شاہ، آج بھی یہ گواہی دیں گے، آج بھی کوئی عورت دنیا سے چلی جائے نا، ہمارے پاکستان لیول پہ تو یہ کم از کم رواج ہے. مولوی صاحب اعلان کر کے کہتے ہیں حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی، فلانے کی ماں مر گئی. کبھی مولوی سے پوچھنا صحیح مولوی نام کیوں نہیں لیا؟ کہے گا غیرت کا معاملہ ہے. تیری میری مری ہوئی غیرت بھی اس معیار پہ ہے، علی کی بیٹیوں کی بھی تو کوئی غیرت ہے نا. ہائے ہائے صاحب و زمان راضی ہوں. اللہ اکبر. پاک عالیہ غازی عباس کی آقازادی جناب باقر کو آواز دے کے فرماتے ہیں باقر بیٹا محمل بٹھا، میرا لال محمل بٹھا. دادی کیوں؟ فرماتے اس لیے میں ہجوم کی ڈری ہوئی ہوں، سجاد کے گرد ہجوم کٹھا ہو گیا. جو ہی محمل بیٹھتے دیکھے نا سید سجاد نے رخ انور موڑا، آواز دے کے کہتے ہم اپنی پھوپھی کو مل کے آتے، خیر ہو محمل بٹھا رہی ہیں. پیچھے سے جابر بھی آ گیا. پھوپھی اماں خیر تھی محمل بٹھا رہے ہیں؟ سجاد بیٹا میں رش کی بڑی ڈری ہوئی. سجاد بیٹا میرے سے رش برداشت نہیں ہوتا، ایک تو بچائے پھر رہی ہے. ماجرا کیا ہے؟ سرکار نے بتایا اس طرح کوئی ایسی ترسی ہوئی تھی بھائیوں کا نام سننے کے لیے، خوشی کے آنسوں جھلکے، اب تک روتی رہی، اب خوشی کے آنسوں جھلک کے کہتی ہے جابر کو کہو ذرا نگران کا نام دوبارہ بتائے. کہا غازی عباس علمدار کہو، جابر کو کہو اگر ناراض نہ ہو تو نگران کا نام دوبارہ بتائے. 9 دفعہ شہزادی نے پوچھا عباس عباس عباس. رو کے کہتی ہیں میں نام لے نہیں سکتی تھی، اجازت نہیں تھی، زمین پہ لکھتی تھی، مٹا دیتی تھی. فرماتی ہم ضرور پیدل جائیں گے. پیدل جانے کا ارادہ کیا. صاحبان مقتل لکھتے، عرفہ لکھتے ہیں فوراً عباس کی شہزادی چھوٹی بیٹھی تھی پیچھے، فوراً رہوار سے نیچے اتری، محمل سے نیچے اتری. نہیں آقا زادی آپ نے پیدل نہیں چلنا، آپ پیدل چلنے کے قابل ہی نہیں رہ گئے، آقا زادی پیدل نہیں چلنا. فرماتی ہیں نہیں ہم چلیں گے تو سنت بن جائے گی، چلنے کے واقعی قابل نہیں ہیں، ہم پیدل چلیں گے تو سنت بن جائے گی. بس آدھا منٹ اور اجازت. شہزادی پہنچی بھائی کی مزار پہ، آواز دے کے کہتی ہیں سجاد بیٹا جابر کو کہو یہاں سے چلا جائے، سجاد بیٹا فوجیوں کو کہو یہاں سے چلے جائے، سجاد بیٹا اگر ناراض نہ ہو تم بھی یہاں سے چلے جاؤ، سجاد بیٹا باقر کو کہو یہاں سے چلا جائے. پھوپھی اماں کیوں سب کو بھیجنے پہ تیار ہوئی ہوئی ہیں؟ شہزادی رو کے کہتی ہے سجاد تجھے پتہ ہے تھک کتنا گئی ہوں، بتانے کی ہمت نہیں ہے، پھٹا ہوا لباس دکھاؤں گی پتہ چل جائے گا میں کتنے سفر کر کے آیا. سیالام الذین ظلموا ایہم انقلبوا اللہم صلی علی محمد وآلہ